ہمارے معاشرے میں بدمعاشی کو ایک سوشل اسٹیٹس یا شخصیت کا مثبت پہلو مانا جاتا ہے۔ یہاں جس انسان میں بدمعاشی کا عنصر نہیں اسے ناکارہ اور بیکار تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے شرفاء کو مفت مشورہ دیا جاتا ہے کہ میاں اگر اس ملک میں رہنا ہے تو تھوڑی بہت بدمعاشی سیکھ لو، ورنہ جاؤ کسی شریف ملک میں آباد ہو جاؤ۔ بدمعاش ہونے کو ہمارے معاشرے نے ایک ایسی صفت بنا کر پیش کیا ہے، اس کے بنا کسی بھی انسان کی شخصیت ادھوری مانی جاتی ہے۔ بدمعاشی کسی ایک پیشے یا معاشرے کے کسی مخصوص طبقے کی میراث نہیں، اور نہ ہی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی پہنچ صرف امیر طبقے تک محدود رہے۔ ایک اعلیٰ درجے کے سیاستدان سے لے کر ایک غریب ریڑھی والے تک جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنی بدمعاشی دکھاتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ تو ایسے بدمعاشوں سے بھری پڑی ہے۔ کسی نے شرافت کا لبادہ اوڑھ کر بدمعاشی کی تو کسی نے کھلے عام بنا کسی منافقت کے بدمعاشی کی۔ ہر شہر نے اپنے مسیحاؤں کی شکل میں بدمعاشوں کی کہانیاں سنبھال رکھی ہیں۔ ان شہروں میں ایک اہم شہر راولپنڈی بھی ہے۔ سیاسی اتار چڑھاؤ ہو یا دیگر معاملات میں جس طرح راولپنڈی سیاست پر چھایا رہتا ہے، اسی طرح راولپنڈی کی تاریخ اپنے اندر کئی اہم لوگ اور واقعات بھی سموئے ہوئے ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے راولپنڈی کی عدالتوں میں مسلم، سکھ اور ہندو جھگڑوں کی سماعت بھی ہوتی رہتی تھی۔ راولپنڈی ایک ایسا شہر ہے جہاں اب تک 5 وزرائے اعظم، ایک سابق صدر، 2 وزرائے اعلیٰ، ایک گورنر، ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ عدالتوں میں کیسز بھگت چکے ہیں۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو کمپنی باغ، موجودہ لیاقت باغ میں شہید کیا گیا۔ ملزم بھی موقع پر مارا گیا اور یہ کیس ایک ہفتے بعد راولپنڈی کے میجسٹریٹ کے حکم پر داخل دفتر کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کی اپیل کی سماعت راولپنڈی سپریم کورٹ میں ہوئی 1978 میں، اور انہیں 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی کی پرانی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو کیس میں وعدہ معاف گواہ انسپکٹر مسعود محمود کا بیان راولپنڈی کے میجسٹریٹ عارف بخاری نے ریکارڈ کیا۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف نیب کیسز راولپنڈی احتساب بینچ میں زیر سماعت رہے۔ سابق صدر آصف زرداری بھی نیب میں کیسز بھگتتے رہے اور راولپنڈی کی عدالت نے ہی انہیں 7 سال قید کی سزا سنائی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نیب راولپنڈی میں پیشیاں بھگتتے رہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف راولپنڈی کی سول عدالت میں سرکاری گواہ پر سیاہی پھینکنے کا کیس چلتا رہا، جو گواہان کے پیش نہ ہونے پر داخل دفتر ہو چکا ہے۔ سابق گورنر غلام مصطفیٰ کھر، ہائی کورٹ کے 2 سابق ججز راجہ عزیز بھٹی، احمد سعید آوان پر لیاقت باغ فائرنگ کیس سیشن عدالت میں 26 سال چلتا رہا۔ 1974 میں نیشنل عوامی پارٹی کے لیاقت باغ میں جلسے پر نامعلوم افراد کا حملہ ہوا، جس میں 7 کارکنان قتل، درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ انگریز دور میں علامہ عطا اللہ شاہ بخاری کے خلاف 3 جون 1939 میں حکومت کے خلاف کمپنی باغ میں تقریر پر مقدمہ بنا اور وہ گرفتار ہو گئے۔ ان کے لیے ممبئی سے مہنگے ترین ہندو وکیل کے گابا کیس لڑنے راولپنڈی آئے۔ علامہ کو نہ صرف بری کرایا بلکہ اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ہو گئے۔ 1986 میں بھارتی فلم اسٹار دلیپ کمار اسلام آباد آئے تو شہریت کی درخواست پر راولپنڈی کے سول جج نے حکم امتناع جاری کر کے ان کے راولپنڈی داخلے پر پابندی لگا دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پاکستان میں برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے نمائندے مارک ٹیلی کے خلاف راولپنڈی کے وکیل وہاب الخیری نے بھٹو کے حق میں خبریں بھیجنے پر اسے پاکستان سے بے دخل کرنے کا سول عدالت میں کیس کر دیا، جو 10 سال تک زیر سماعت رہا۔ امریکی مسافر بردار طیارہ اغوا کر کے پاکستان لانے والے فلسطینی ہائی جیکرز کے خلاف مقدمہ بھی خصوصی عدالت میں چلا، جس میں انہیں پھانسی کی سزائیں سنائی گئیں، جو بعد میں عمر قید میں تبدیل کی گئیں۔ اب وہ سزائیں کاٹ کر ملک بدر ہو چکے ہیں۔ 1986 میں راولپنڈی میں ہتھوڑا گروپ مشہور ہوا۔ اس دوران ڈھوک کھبا میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو قتل کیا گیا۔ یہ گروپ 3 سال تک راولپنڈی میں خوف کی علامت رہا۔ لوگوں نے گلی محلوں میں پہرے شروع کر دیے تھے۔ اس کیس میں گرفتار 90 سالہ ملزم محمد خان کو 2 سال بعد عدالت نے بری کر دیا۔ IB کے سربراہ بریگیڈیئر امتیاز کے خلاف 1994 میں اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں کیس چلتا رہا۔
سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی 94 میں سیشن جج پنڈی کی عدالت میں کیس بھگتتے رہے۔ 2000 میں لندن طیارہ اغوا سازش کیس کے ملزم راشد رؤوف کے خلاف کیس بھی راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں چلتا رہا۔ ایک دن یہ ملزم پولیس حراست سے فرار ہو گیا، چند روز بعد مقابلے میں قتل ہو گیا۔ 1996 میں آریہ محلہ اور سنگھوری میں ایک ہی دن ایک ہی خاندان کے 12 افراد کو قتل کرنے والے ملزم ظفر اقبال کا کیس بھی چلا اور اسے سزائے موت سنائی گئی۔ 1978 سے 1982 تک پیپلز پارٹی کے کارکنان اور الذوالفقار کے کارکنان کے خلاف ملٹری عدالتوں میں درجنوں کیسز چلے، جن میں راول پنڈی بار کے سابق صدر غضنفر علی شاہ ایڈوکیٹ کو کوڑے مارے گئے۔ پیپلز پارٹی کے سرگرم کارکنوں رزاق جھرنا، ادریس طوطی کو پھانسی بھی دی گئی۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کے خلاف لال حویلی کلاشن کوف کیس بنا، 7 سال قید کی سزا ہوئی۔ شیخ رشید 1 سال سے زائد جیل میں رہے، پھر کیس واپس لے لیا گیا۔ اعجاز الحق نے بھی جلسے میں کلاشن کوف لہرائی۔ جب مقدمہ بننے پر گرفتار ہو گئے تو بیان دیا وہ اصلی نہیں، ایک کھلونا تھا۔ میجسٹریٹ نے تھانہ وارث خان خود جا کر ان کی ضمانت منظور کر لی، پھر کیس بھی دفن کر دیا گیا۔ سابق صدر پرویز مشرف پر 2003 میں ہونے والے 2 قاتلانہ حملوں کے کیسز بھی یہیں چلائے گئے۔ مسلم لیگی رہنما حنیف عباسی کے خلاف قتل کیس بھی چلا، مگر حنیف عباسی بری ہو گئے، مگر ایفیڈرین کیس میں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ بری فوج کے سربراہ جنرل ٹکا خان کے بھائی کو کلر سیدہ میں قتل کیا گیا، یہ کیس بھی راول پنڈی کی سیشن عدالت میں چلا۔ ملزمان کو سزا ہو گئی۔ راول پنڈی کے پراچا اور چودھری گروپ میں طویل دشمنی کے جھگڑے کے کیسز بھی یہیں چلتے رہے۔ ان جھگڑوں میں پیپلز پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما انجم فاروق پراچا معذور ہو گئے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ہر ادوار میں سیاسی کارکنان کے خلاف درجنوں سیاسی کیسز بھی بنتے رہے۔ بعد ازاں حکومتیں ختم ہوتے ہی کارکنان بری ہو جاتے ہیں۔ سیاسی کارکنان آج بھی عدالتوں میں کیسز بھگت رہے ہیں، لیکن ان تاریخی واقعات میں ایک نام ایسا بھی رہا جو کہ کبھی ماند نہ پڑا، اور پنڈی کی لوکل سیاست ہو یا وفاقی سیاست، اس میں کسی نہ کسی طرح ریلیونٹ رہا، اور وہ نام ہے تاجی کھوکھر کا۔ تاجی کھوکھر انڈر ورلڈ کی دنیا میں دہشت کا نام تھا اور سیاسی سرپرستی تلے اپنے جرائم کی دنیا آباد کیے ہوئے تھا۔ اسلحے اور غنڈہ گردی کے زور پر چھینی گئی ہزاروں ایکڑ اراضی، اشتہاریوں کی پناہ گاہیں، فارم ہاؤسز، اسلحے کے انبار، اجرتی غنڈے، وہ شیر جو لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے پال رکھے تھے۔ بدماشی کا ایسا جاہو جلال تھا کہ وزیر اعظم ہو یا صدر، ہر کسی نے تاجی کھوکھر سے اپنا رابطہ ضرور رکھا۔ خطہ پوٹھوہار میں خوف و رعب کی ایک علامت، دیسی اور میٹھے لہجے میں گفتگو کرنے والے کو کبھی پاکستان کا سب سے بڑا ڈان کہا گیا تو وہیں بہت سے لوگوں کے لیے وہ مسیحا بھی تھا۔ پراسرار اوصاف کے مالک تاجی کھوکھر کا اصل نام امتیاز علی خان تھا، جس کی پیدائش 1952 میں ایک زمیندار اللہ دتا کھوکھر کے گھر ہوئی۔ اللہ دتا کھوکھر کافی بڑا زمیندار تھا، جس کی ملکیت میں پنڈی اور اسلام آباد کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ زمین تھی۔ راول پنڈی کے مشہور اور تاریخی کالج گولڈن کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے تاجی کھوکھر مشہور سیاستدان شیخ رشید کے کلاس فیلو بھی رہے ہیں۔ شیخ رشید اس زمانے میں اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر تھے۔ بعد ازاں اپنی کتاب فرزند پاکستان میں شیخ رشید تاجی کھوکھر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک نیک دل انسان تھا اور غریبوں کا ہمدرد بھی تھا۔ جنرل ایوب خان کے دور میں جب دارالحکومت کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کیے جانے کا پلان بنایا گیا تو یہاں کے مقامی لوگوں کے بھی دن بدلنے لگے، ان کی زمین سونے کے بھاؤ بکنے لگی۔ باقی خاندانوں کی طرح اللہ دتا کھوکھر کے خاندان کی قسمت بھی بدلنے لگی۔ پورے خاندان کے دن پھر گئے اور زمینداری سے نکل کر یہ لوگ اب عالی شان گھروں اور شاندار گاڑیوں کے مالک بن گئے، اور اس کے بعد سے ان کے دن اسی طرح بدلتے گئے۔ اب تاجی کھوکھر کے بڑے بھائی حاجی نواز کھوکھر نے ملکی سیاست میں
قدم رکھ دیا۔ اپنے بڑے بھائی کو جتوانے میں تاجی کھوکھر نے ایک اہم کردار ادا کیا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ حاجی نواز کھوکھر نہ صرف جیت کر MNA بنے بلکہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی بن گئے۔ ان کے خاندان کی اہمیت اتنی بڑی کہ یہ ان کا ڈیرہ ہی تھا جب پہلی بار سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا۔ نواز شریف، آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو اور ملک ریاض سمیت ریاست کے طاقتور فوجی اور سیاسی، اس کے علاوہ کاروباری شخصیات کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے ان کا اثر و رسوخ بڑھا، ساتھ ہی مقدمات کی لسٹ بھی لمبی ہونا شروع ہو گئی۔ قتل و غارت گری، بھتہ خوری اور قبضہ مافیا جیسے جرائم میں ان کا نام سامنے آنا شروع ہو گیا، جبکہ تاجی کھوکھر کو ملک ریاض کا فرنٹ مین بھی کہا جانے لگا۔ جبکہ سپاہ صحابہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انسداد دہشت گردی میں بھی تاجی کھوکھر کا نام لیا جاتا ہے۔ 333 نام کے گینگ سے پنڈی کے لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ تاجی کھوکھر اسی گینگ کا سرغنہ تھا، لیکن چودھری نثار علی خان نے مسلم لیگ نون کے دور میں اقتدار میں آ کر کھوکھر خاندان کو لگام ڈالی، جس کی وجہ سے ان کی مسلم لیگ سے دوریاں بڑھنے لگیں۔ بات یہیں تک پہنچی 2007 میں تاجی کھوکھر نے نواز شریف کی گاڑی پر فائرنگ تک کر دی۔ آج کل ان کے خاندان کی سیاسی وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ سپاہ صحابہ اور مولانا احمد لدھیانوی سے قریبی تعلق کی وجہ سے تاجی کھوکھر کا نام شیعہ سنی فسادات میں بھی شامل رہا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جنگ میں بھی ان کی ملکیت میں ہزاروں ایکڑ زمین موجود ہے۔ کافی عرصے تک شدید بیمار رہنے کے بعد 69 برس کی عمر میں پنڈی اور اسلام آباد پر راج کرنے والا تاجی کھوکھر جنوری 2021 میں انتقال کر گیا۔ تاجی کھوکھر جڑواں شہروں میں ایک دہشت کا نام بنا رہا اور ایک طاقتور ترین انسان تھا۔ اس کی ذات سے جڑی بہت ساری حقیقی اور افسانوی کہانیاں کچھ دنوں تک لوگ سنتے سناتے رہیں گے، اور کچھ لوگ اس کی وفاداری، ڈٹ کر دوستی نبھانے، جرأت و بہادری اور غریبوں کی امداد کی داستانیں سنائیں گے، اور بعض لوگ اس کی زیادتیوں، ناحق انسانوں کے قتل اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی خامیاں سامنے لائیں گے، اور کچھ وقت گزرے گا تو کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ تاجی کھوکھر نامی کوئی کردار اس دنیا میں کبھی رہتا بھی تھا۔